المحدث المجدد المفسر الفقیہ احمد رضا خان قادری حنفی رحمت اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ شعر سنیے اور تڑپ جائیے. فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی. توجہ کرنا توجہ. حضور آج میں ایک دو لطیف کنائے کر کے اچھا قاری صاحب آپ پسے پشت بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، یعنی پسے پشت نہیں ہے، پشت پناہ ہے. عالم آگے ہو پیشوا ہے، پیچھے ہو پشت پناہ ہے. آپ کا بھی مزہ ہے، کھا لو نہ کھاؤ تو روزہ، کھا لو تو عید، مار ڈالو تو غازی، خود مارے جاؤ تو شہید. فائدہ ہی فائدہ ہے نا، تو سولانے فائدے میں ہے. ہم مرنے کے بعد بھی نہیں مریں گے، مریں گے وہ جن کا وارث کوئی نہیں. اور ہم تو زندہ نبی کا دامن پکڑنے والے ہیں. آئے آئے ہم نہیں مرتے. توجہ کرو توجہ. دل کو تھاما، ان کا دامن تھام کے، اپنے دونوں ہاتھ نکلے کام کے. دل کو تھاما، ان کا دامن تھام کے. فرمایا میرے امام نے، میرے نوجوانوں، میرے ذوق کے علم و ادب کے دل دادگان توجہ. فرمایا حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اور سر کٹاتے ہیں، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. سبحان اللہ. اب ذرا غور کیجئے میری گفتگو کا نقطہ ماسکہ. اس شعر میں صنعت تضاد ہے. مثال کے طور پر وہاں حسن یہاں نام. جزاک اللہ. وہاں حسن یہاں فقط نام. وہاں یوسف یہاں مصطفیٰ. وہاں مصر یہاں عرب، جس کی سرکشی ضرب المثل تھی. وہاں عورتیں یہاں مرد. آگے چلیے. وہاں انگلیاں یہاں سر. وہاں کٹی غیر ارادی طور پر کٹ گئی، یا کٹاتے ہیں ارادے سے کٹاتے. ہائے 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 ہائے. کٹی جزاک اللہ جناب، جزاک اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ. سنیے وہاں سر انگلیاں یہاں سر. وہاں عورتیں یہاں مرد. وہ مصر یہ عرب. وہ کٹی غیر ارادی طور پر، یہاں کٹاتے ہیں اپنے اختیار سے. اگلی بات سنیے تڑپ جاؤ گے. وہاں کٹی کٹ گئی ماضی، یہاں کٹاتے ہیں، اس میں دوام و استمرار ہے. کٹاتے ہیں اس میں دوام و استمرار ہے، حال بھی ہے مستقبل بھی. اور میرے سامعین باتمکین، میرے حاضرین محترم، اگلی بات سنیے. برداشت کر لو گے؟ یہ دو چار ہے نا، انہی نے کہا ہے سبحان اللہ. باقی ماشاءاللہ جو اللہ چاہے. ماشاءاللہ کے معنی کوئی نعوذ باللہ اس میں ذم کا پہلو نہیں ہے. اچھا، میں اپنے علماء کرام سے توجہ کی بھیک مانگتا ہوں، اور آج سمجھتا ہوں میں آپ کو کہ آپ کہاں تک پہنچتے ہیں. تھوڑا سا ایک بلیغ کنایا، ایک لطیف اشارہ. مصر کی عورتوں نے انگلیاں تو کٹا دیں، اپنا خون تو بہایا، ایمان نہ لائیں. توجہ 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 توجہ. مصر کی عورتوں کا خون بہا، اپنی انگلیاں کٹا دیں، جیسے کٹی، اپنا خون بہایا، مگر ایمان نہ لائیں. اور عرب کے جوان مردوں نے پہلے ایمان قبول کیا، بعد میں گردنیں کٹائیں. تو آرے والا کے غیرت مند سنیو، مصر کی عورتوں نے خود کو زخمی کیا، ایمان نہ لائیں. پتہ چلا قرآن کہتا ہے کہ خود کو زخمی کرنے والے مومن نہیں ہوتے.
توجہ 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 حضور، بڑی مہربانی. حضور توجہ ہے. پتہ چلا کہ اپنا خون گرانے والے مومن نہیں ہوتے. مومن کون ہے؟ ایمان لائے اور پھر گردن قلم کرائے. ام المومنین سیدہ طاہرہ محبوب خدا حضرت عائشہ صدیقہ حمیرہ رضی اللہ عنہا عرض کرتی ہے، پیارے جن مصر کی عورتوں نے جمال یوسف کو دیکھا انہوں نے تو انگلیاں کٹا دی، اور اگر پیارے تجھے دیکھتی، اگر تیرا نظارہ کرتی تو نقد جان نچھاور کرتی. حضور والا تو حسن مصطفیٰ وہ ہے. عارف والے کے دوستوں میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کوئی خوبصورت آواز آپ کے کانوں میں پڑے تو آپ کی زبان کیا پکارے گی؟ بولیے، پھر بولیے. کوئی چہرہ خوش نظر پڑے تو زبان کیا کہے گی؟ کوئی حسین نظارہ فردوس نظر بنے تو زبان کیا بولتی ہے؟ کوئی حسین بول آویزائے گوش بنے تو زبان کیا پکارتی ہے؟ بلا تشبیہ ہو بلا تمثیل. میرے اللہ نے جب حبیب کو بنایا اور نکھارا اور سوارا اور دولہا بنایا اور خود دیکھا تو بنانے والے نے خود کہا سبحان الذی اسرا. ماشاءاللہ آپ پانی لے کر آئے ہیں اور ہم پانی پانی ہو رہے تھے، لیکن ہم وہ ہیں کہ طیبہ سے منگائی جاتی ہے، سینوں میں چھپائی جاتی ہے. توحید کی میں پیالوں سے نہیں نظروں سے پلائی جاتی ہے. آپ ہماری زبان بندی کرنا چاہتی ہیں؟ ہم پی کے، یہ پی کے، چلیے ماشاءاللہ پانی پی کے اپنے پی کے دروازے پہ چلیں گے. اور پی ہندی میں محبوب کو کہتے ہیں، اور آلہ ہے وہ پانی کیا لایا کہ میرا رخ بدلنے کی کوشش کی. آلہ سے فرماتے ہیں کعبہ دلہن ہے، روضہ اطہر نئی دلہن، یہ رشک آفتاب وہ غیرت کمر کی ہے. اور غور کرنا، دونوں بنی انیلی سجیلی دلہن مگر جو پی کے پاس ہے وہ سہاگن کمر کی ہے. پی محبوب فرمایا کعبہ دلہن ہے، روضہ اطہر نئی دلہن، یہ رشک آفتاب وہ غیرت کمر کی ہے. دونوں بنی انیلی سجیلی دلہن مگر جو پی کے پاس ہے وہ سہاگن کنور کی ہے. حضرات محترم، ایسا بے مثال محبوب بنایا. او ڈنمارک کے کتوں، او یورپ کے سگانے دم بریدہ، او ولد نامعلوم انسانوں، انسان نہیں ولد نامعلوم لوگوں، او دھوپ چھاؤں کی اولاد اور رات کے تاریک سناٹوں کی پیداوار، او بن باپ کے بچوں، تم اس ذات کے کارٹون بناتے ہو جس کو اس کے خالق نے بے مثال بنایا. رذیل و کمینوں، اس کے خاکے بناتے ہو جس کو اس کے بنانے والے نے بے سایہ بنایا. بے مثال بنایا جس کا کوئی بھائی پیدا نہیں کیا کہ کوئی یہ نہ کہہ سکے میں محمد کا بھائی ہوں. سایہ نہیں بنایا، نہ سرکار پر باپ کا سایہ، نہ ماں کا سایہ، نہ دادا کا سایہ، نہ چچا کا سایہ، نہ قبیلے کا سایہ، نہ تمدن کا سایہ، نہ مروج تہذیب کا سایہ، نہ سوسائٹی کا سایہ، نہ محافظ کا سایہ، حد یہ نہ اس کا اپنا سایہ.
और ऐसा बेसाया इंसान पूरी कायनात के लिए रहमत का साया बनकर आया। तुम उसका मजाक उड़ाते हो, तुम उसके मजाक का खेस ऊट पटांग खाके खींचते हो, जिसको उसके बनाने वाले ने बेमिसाल बनाया। रजीलो, अल्लाह ने मोहम्मद सानी पैदा नहीं किया। जब ये नूरे मुस्तफा जबीन आदम में था, सबसे पहले तवज्जो करना, फरिश्ते इस नूर की ताजीम करते हैं। उसजुदू आदम, आदम के लिए सजदा करो। सारे फरिश्ते झुक गए, इबलीस अकड़ गया। आरफ वाला के आरफीन कामिलीन सुनो, नूरे मुस्तफा की ताजीम हो रही है, फरिश्ते झुक गए, इबलीस अकड़ गया। पता चला नूरी झुकते हैं, नारी अकड़ते हैं। नहीं समझे आप? नहीं समझे? नूरी झुकते हैं, नारी। और फिर जब ये नूर जबीन आदम में है, फरिश्तों ने सजदा किया। फरिश्ते तस्बीह पढ़ते हैं, अल्लाह की तस्बीह कहते हैं, सरकार पर दुरूद भेजते हैं। आदम अलैहिस्सलाम बोले, मौला ये जो नूर मेरे माथे में है, मेरी जबीन में है, मेरी पेशानी में है, इसको मैं तो देखूं, इसका जलवा करूं, इसका नजारा करूं। ये हदीस बीमार उम्मत के हकीम मौलाना अशरफ अली थानवी ने भी बवादिर उन नवादिर में लिखी है। मैं सदके थी वहां तो चुप तू, हाय हाय। अब मैंने सराकी के जुमला बोला तो आप थोड़ा सा जुम्बिश में आए। मैं सदके थी वहां तो चुप तू। बीमार उम्मत के हकीम मौलाना थानवी बवादिर उन नवादिर में लिखते हैं, इस हदीस को नकल करते हैं। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, मौला ये नूर मुझे दिखा। अब जरा आप मेरी तरफ देखना, सारा मजमा, ये कुर्सियों वाले भी और ये नीचे बैठे हुए भी तमाम। आदम अलैहिस्सलाम ने कहा ये नूर मैं देखूं। तवज्जो, अल्लाह करीम ने आदम अलैहिस्सलाम के अंगूठों के नाखनों में नूर मुस्तफा चमकाया ऐसे। अब मुझे देख रहे हो ना, अंगूठों के नाखनों में एक तरफ लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह, एक तरफ है मोहम्मद रसूलुल्लाह, और यहां नूर नबवी चमका है, नूर मुस्तफा चमका है। तो आदम अलैहिस्सलाम ने क्या किया, जब देखा तो बेख्तियार वालेहाना मोहब्बत से चूमकर आंखों से लगाया। अब मेरा तबसरा सुनिए, तब से अब तक जो आदम का वाकई बेटा है, जो अबुल बशर का वाकई बेटा है, वो बाप की सुन्नत का मजाक नहीं उड़ाता। जो मुझे बात बतानी थी, ये तो ज़िम्नन थी, अगली वो बात है। जब ये नूर आदम अलैहिस्सलाम की जबीन से शीस अलैहिस्सलाम के माथे में आया, उलमाए किराम से पूछिए आदम अलैहिस्सलाम की औलाद कैसे पैदा हुई। एक बेटा एक बेटी, लड़का लड़की, बेटा बेटी, जुड़वा पैदा होते रहे जनाब हव्वा के शिकम से। और जब ये बेटा आया शीस अलैहिस्सलाम, जिसके माथे में नूर मुस्तफा को चमकना था, इसको अल्लाह ने अकेला पैदा किया, अकेला, तन्हा, यकता। मौला क्यों? आवाज़े जुल जलाल आई, हम गैरत जुल जलाल नूर मोहम्मदी में शिरकत गैर गवारा नहीं करती। आए है नहीं समझे, हम शिरकत गैर गवारा नहीं करते। तो जनाब शीस अलैहिस्सलाम के माथे में नूर को चमकाया, फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जबीन में चमकाया, फिर इस्माइल अलैहिस्सलाम के माथे में चमकाया, फिर जनाब अब्दुल मुत्तलिब के माथे में जलवा रेस किया, फिर जनाब अब्दुल्ला की जबीन में नूर जलवागर हुआ। असलाब तय्यबा और अरहाम ताहिरा में ये नूर मुंतकिल होता रहा। हुजूर वाला कहते हैं भाई नूर की आंखें होती हैं, नूर के कान होते हैं, नूर पगड़ी बांधता है, नूर तहमद बांधता है, नूर जूता पहनता है, नूर के आज़ाव जवारे होते हैं। मैंने कहा हमने कुरान में पढ़ा है कि जब जनाब मरियम घर पर बैठी थी तो कुरान करीम ने कहा फतमस्सला लहा बशरन सविया, एक बशर आया, पूरे का पूरा बशर। वो कौन था? हजरत जिब्राइल थे अलैहिस्सलाम। बीबी साहबा तन्हा है, घबरा गई, ये कौन है? का इन्नमा अना रसूलो रब्बिक, मैं तेरे रब का कासिद हूं।
لے آہبا لکے، میں تجھے آیا ہوں ایک دینے کے لیے، عطا کرنے کے لیے، غلامن زکیہ، ایک صاف ستھرا بیٹا۔ اس موضوع پر پھر کبھی کلام کریں گے۔ بات اتنی ہے، آنے والے کون تھے؟ حضرت جبرائیل تھے۔ جبرائیل نور ہے، بولیے نور الانوار ہے، فرشتوں میں نمایاں ہے، اللہ کا رسول ہے۔ اس کے نوری ہونے میں کسی ناری کو شک ہوگا؟ ہے ہاں نوری کو، واہ واہ، اچھا ماشاءاللہ، آپ نے بہت خوبصورت کا، نوریوں کو شک نہیں ہے جبریل کے نور ہونے میں، واہ 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 واہ، بہت اچھے، بات صحیح ہے نا؟ ہم سب نور والے ہیں، ہم ناری نہیں ہیں، اور نوری جھکتے ہیں، ناری اکڑتا ہے، ایسے ایسے دیکھو، اور 72 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، یہ ماشاءاللہ کیا لچک ہے نماز میں۔ اور ادھر میں نہیں جاتا، آج میلاد کا دن ہے، آج میلاد کی بات کریں گے، آج ذکر ولادت سرکار کریں گے، آج ذکر حبیب ہوگا، تذکرہ رقیب نہیں ہوگا۔ خیر کی ہو کے رہے یا شب فرقت میری، ایک محبوب کا اکیلے اس یکتا کے یکتا محبوب کا ذکر ہے۔ اچھا حضور اسلاب طیبہ، ارحام طاہرہ میں سے یہ نور منتقل ہوتا رہا۔ جبریل نور ہے کہ نہیں؟ بولیے، قرآن نے کہا بشرن سویہ، پورے بشر بن کر آئے۔ تو عارف والے کے دوستو پتا چلا، قرآن بتاتا ہے کہ جب نور لباس بشر میں آئے تو آ سکتا ہے، اس کی نوری ہونے کا انکار نہیں کرتے۔ ارے بشر ہونا اور ہے، بشر بن کر آنا اور ہے۔ حضرات محترم، بڑے ادب سے میں دست بستہ التفات کی آپ سے درخواست و التجا کر رہا ہوں۔ نور مصطفیٰ کا جبین عبداللہ سے سیدہ طاہرہ جناب آمنہ کے بطن انور و اقدس و اطہر میں جلوہ فرما ہوا۔ میری اور آپ کی مائیں کروڑوں مرتبہ جناب آمنہ کے نالین کے تسمے کی دھول پر قربان جائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور دیکھیے، ہم آج ذکر میلاد کر رہے ہیں، 12 مہینے کرتے ہیں، سال کے 360 دن ہے کہ 64 دن ہے؟ 65 دن ہے۔ ہر دن ذکر کرتے ہیں، ہر رات ذکر کرتے ہیں، ہر آن ہر زمان ہر مکان ہر لمحہ سرکار کا ذکر کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے بھی نبیوں کا میلاد بیان فرمایا۔ ہم بدعت نہیں کر رہے، سنت کبریا ادا کر رہے ہیں۔ بتائیے، آدم علیہ السلام کی خلقت کا ذکر قرآن میں ہے کہ نہیں ہے؟ بولو۔ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا قرآن میں ذکر ہے کہ نہیں؟ بولیے۔ ارے عیسیٰ علیہ السلام کا پورا میلاد قرآن میں ہے کہ نہیں؟ یحییٰ علیہ السلام کا میلاد قرآن میں ہے کہ نہیں؟ مگر آؤ ایک انوکھی بات بتاؤں، بڑی دل کو لگنے والی، از دل خیزد بر دل ریزد۔ جب اللہ نے قرآن میں نبیوں کا میلاد بیان کیا تو آخر میں سلام بھیجا۔ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ اور میرے کرسی پر بیٹھنے والوں، کبھی آیت الکرسی پر بھی غور کر لو، اور خیال کرنا کرسی کبھی کسی سے وفا نہیں کرتی، سمجھے؟ ہم آیت الکرسی والے ہیں، ہم ممبری نہیں چاہتے، ہم ممبر پر بیٹھ کر خطاب فرماتے ہیں۔ قرآن میں نبیوں کا میلاد، وَسَلَامٌ عَلَيْهِ یوم ولدا وَیوم یموت وَیوم یبعث حیا۔ اللہ فرماتا ہے میرے نبی پر سلام جس دن وہ پیدا ہوا، سبحان اللہ، اور نبی پر سلام جب اس کا وصال ہوا، اور نبی پر سلام جب وہ قبر سے اٹھے۔ یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا میلاد قرآن میں، پھر آپ خود فرماتی ہیں وَالسَّلَامُ عَلَيَّ یَوْمَ وُلِدتُّ
وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا، مجھ پر سلام جس دن میرا میلاد ہوا۔ میلاد سے روح گردانی کرنے والوں، اچھا کمال ہو گیا حضور، کمال ہو گیا۔ 12 ربیع الاول کو کچھ لوگوں کی مت ماری جاتی ہے، اور ایک قوم وہ ہے جس کی 12 بجے مت ماری جاتی ہے۔ 12 ادھر بھی ادھر بھی، ادھر 12 بجے تو مت ماری گئی، ادھر 12 تاریخ آئے تو مت ماری گئی، اور 11 ربیع ثانی ہو تو 9 2 11 ہو جاتے ہیں۔ ارے ہم چراغا کرے وہ چراغ پا ہو جاتے ہیں، نہیں سمجھے آپ؟ ہم چراغا کرے وہ چراغ پا ہو جاتے ہیں۔ ارے بھائی نبی کے میلاد پر آنے والوں تم تو خوش ہو کر جواب دو۔ والسلام علیہ یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کہتے ہیں مجھ پر سلام، میرے یوم میلاد مجھ پر سلام، میرے یوم وفات سلام، میرے قبر سے اٹھنے والے دن سلام۔ بار الہ، آرے والو توجہ، بار الہ، پہلے تو نے نبیوں کا میلاد بیان کیا، پہلے پیدائش، پہلے میلاد، بعد میں سلام۔ ہم سمجھے نہیں تو اللہ یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ میرے بندو سمجھ لو، نبیوں کا میلاد بیان کرنا بھی رب کی سنت، اور میلاد کے بعد سلام بھیجنا بھی رب کی سنت۔ آئیے، میں چلا تھا آدم علیہ السلام سے، ثم جاءکم رسول، سید آمنہ کا دروازہ ہے، توجہ ہے آپ کی؟ سید آمنہ، امین ششجہات، ملکہ عالم سیدہ آمنہ رضی اللہ عنہا کا دروازہ ہے۔ سرکار جلوگر ہوئے، سیدہ فرماتی ہیں میں بڑے ادب سے آپ سے ملتجی ہوں، لمحات ولادت کا ایمان افروز، کیف آور، روح پرور تذکرہ کرنے لگا ہوں، ادب سے بیٹھیے۔ سیدہ پاک فرماتی ہیں میرے بدن میں کوئی علامات و آثار حمل نہیں ہے، مجھے کبھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ سیدہ آپ کو تکلیف کیوں ہوتی؟ تیرا لال تو وہ ہے جو دنیا بھر کے دکھ درد دور کرنے کے لیے آ رہا تھا، آپ کے لیے باعث آزار کیوں کر ہوتا؟ اور سیدہ پاک فرماتی ہیں کہ میرے بیٹے کی پیدائش عام بچوں جیسی نہیں، میرے بدن سے نور نکلا اور میرا لال میری گود میں تھا، تو عارف والا کے باغیرت عاشقان رسول جو پیدا ہونے میں ہم جیسا نہیں۔ اللہ آپ کو بولنے کی توفیق دے۔ جو پیدائش میں ہم جیسا نہیں، اس کی پوری زندگی ہم جیسی کیسے ہو سکتی ہے؟ اچھا، اگلا مرحلہ، آقا پیدا ہوئے تو سجدے میں سر رکھا، آپ کی پھوپھی صاحبہ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں بیٹھی تھی اور میں نے چاہا کہ نو مولود مسعود کو نہلاؤں، ٹھیک ہے، میں نہلاؤں، قاعدہ ہے نا، جو بچے پیدا ہوں نوزائیدہ انہیں نہلاتے ہیں نا، کپڑے پہناتے ہیں، ناف کاٹتے ہیں، سرما لگاتے ہیں۔ مولا تیری قدرت کاملہ کے کیا کہنے، تو نے حبیب کو پیدا کیا ناف بریدہ، مختون، غسل کیا ہوا، آنکھوں میں سرما لگایا ہوا، آقا دولہا بن کر پیدا ہوئے، اور آپ کی پھوپھی صاحبہ نہلانا چاہتی تھی تو غیر مرئی قوت نے بازو روکا، کہا خبردار یہ وہ نہیں جسے پاک کرنا پڑے، یہ پاک کرنے والا ہے، یہ پاک کرنے کے لیے دنیا میں آیا ہے۔ اگلا جملہ سنیے، اگلا جملہ، آقا پیدا ہوئے سجدے میں سر رکھا، رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی، رب ہب لی امتی، پالنے والے میری امت کو بخش دے۔ سجدہ کیا نا، بولو، اور سجدے کے لیے زمین پاک ہونی چاہیے، مفتی صاحب کی بلا سے پوچھئے، زمین پاک ہو، بدن، لباس، یہ جماعت اہل سنت کا یہی تو پیغام ہے۔ ہم فرقہ نہیں ہیں،
ہم جماعت ہیں، ہم گروہ نہیں ہیں، ہم ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے. یہ جماعت اہل سنت پاکستان، یہ سبز گنبد والے پرچم والی جماعت، یہ یا رسول اللہ کہنے والے، یہ جماعت اہل سنت جس کے مرکزی امیر جانشین غزالی زمان حضرت قبلہ سید مظہر سعید شاہ صاحب کاظمی، اور جس کے ناظم اعلیٰ مفکر اسلام سید غیاث حسین شاہ صاحب ہے، جس کے امیر ضلع سید خلیل الرحمان شاہ صاحب ہے، اسی جماعت کا پیغام سنا رہا ہوں. اور دوستو اس جماعت کا جھنڈا لے کر گلی گلی کوچا کوچا پھیل جاؤ. سنو سنو، آقا نے سجدے میں سر رکھا، کہا پالنے والے میری امت کو بخش دے. امت نبی کی ہوتی ہے، نہیں سمجھے امت کس کی ہوتی ہے؟ بولیے امت کس کی ہوتی ہے؟ نبی کی ہوتی ہے. 3 باتیں، پیدا ہوئے کسی نے نہلایا نہیں، سجدے میں سر رکھا، مولا میری امت کو بخش دے. پتا چلا نبی 40 برس کے بعد نبی نہیں بنے، نبی بن کر عالم کون و مقام میں جلوہ گر ہوئے اور کہا میری امت کو بخش دے. میرا ایک جملہ، پوری تقریر کا خلاصہ، آپ کا یہ خادم پوری تقریر کا نچوڑ افشردہ اسارا آپ کے وقفے سماعت کرنے لگا ہے. اگر یہ ایک جملہ یاد رہا تو پوری تقریر میری ٹھکانے لگی، محنت میری کامیاب ہوئی. میرے نبی نے سجدے میں سر رکھا، مولا میری امت کو بخش دے. سنو میرا رسول وہ ہے. آج کا پیغام، آج یوم میلاد کا پیغام، جشن میلاد کا پیغام، عید سعید کا پیغام لکھ لو. میرا رسول وہ ہے جس نے اپنے میلاد پر امت کو یاد رکھا. ہائے ہائے، اگلا جملہ سنو گے تو پھر میری محنت کی داد دو گے. میرا رسول وہ ہے جو اپنی ولادت کے وقت، پھر سنو، اپنی ولادت کے وقت اپنے میلاد پر امت کو نہیں بھولا. اور امتی بھی وہی ہے جو نبی کے میلاد کو ہر وقت یاد رکھے. درودوں کی آتی رہے گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا. خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا. وما علینا الا البلاغ. ناظرین، اچھی اور معیاری ریکارڈنگ کے لیے ہمارا پتہ ہے شانی کے